جی السلام علیکم، میں ہوں خرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی میں شدت آتی جا رہی ہے، اور اس شدت کے نتیجے میں اسرائیل کی قوت میں اضافہ جبکہ فلسطین کی قوت میں کمی ہو رہی ہے۔ اور کچھ اہم خبریں ہیں جس کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے بعد میں۔ پہلے آئیں آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں نقشے سے کہ اس وقت جو ہے وہ لڑائی کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ دیکھیں کہ اوپر کی طرف جو ہے وہ ویسٹ بینک ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، ویسٹ بینک ہے، اور یہ جو ہے 100 ٹکڑیوں میں تقسیم ہے، تقریباً 100 کے لگ بھگ ٹکڑیاں ہیں۔ اور یہ عجیب ملک ہے کہ آپ ایک طرف سے چلیں تو کبھی آپ فلسطین کا علاقہ آ جاتا ہے اور کبھی اسرائیل کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، پھر فلسطین اور پھر اسرائیل میں آپ داخل ہوتے ہیں۔ تو اسرائیل نے کئی سالوں کے اپنے حملوں اور اپنے مظالم کو برقرار رکھتے ہوئے اور اپنے غاصبانہ قبضے کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ویسٹ بینک کے اوپر، اس کو ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے رکھا ہے تاکہ وہ اپنی قوت میں اضافہ نہ کر سکیں۔ اور نیچے کی طرف آپ آ جائیں تو نیچے جو ہے وہ غزہ کی پٹی ہے جسے ہم غزہ سٹرپ کہتے ہیں۔ یہ غزہ کی پٹی جو ہے وہ ایک طرف سے مصر نے اس کا لاک کیا ہوا ہے، جبکہ دو طرف سے اس کے اسرائیل ہے، اور ایک طرف اس کے سمندر کی اس کو کنارہ لگتا ہے۔ تو سمندر کا جو پٹی، جو سمندر کا سمندری ساحل ہے، وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہی ہے، کیونکہ وہ وہاں سے اسرائیل کی مرضی کے بغیر آپ کوئی بھی چیز نہیں بھیج سکتے۔ تو اس طرح غزہ کی پٹی جو ہے وہ چاروں طرف سے لاک ہے اور اس کے اوپر حماس کا کنٹرول ہے، جبکہ اوپری جو آپ نے ابھی دیکھا ویسٹ بینک ہے اس کے اوپر فلسطینی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے۔ تو جو غزہ کی پٹی ہے اس کے اوپر فلسطین کا جو عسکری ونگ حماس ہے اس کا کنٹرول ہے، اور یہ چند 100 کلومیٹر کا علاقہ ہے، اور یہی آج کل جو ہے لڑائی کا بڑا مرکز ہے۔ اس کے پاس ہی الجلہ ٹاور تھا جو کہ تباہ کیا اسرائیل نے، جس میں عالمی میڈیا کے سارے دفاتر تھے۔ تو اسرائیل کی جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ ہی اس وقت جو ہے وہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کی بمباری جو ہے وہ غزہ کی پٹی کے اوپر ہی کر رہے ہیں، اور اس میں اس وقت تک 160 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں 41 بچے شامل ہیں۔ تو آپ یہ بربریت دیکھیں آپ مسلمانوں کی، کہ مسلمان جو ہے وہ 200 کروڑ کے لگ بھگ ہیں، جبکہ صرف 1.5 کروڑ جو یہودی ہیں انہوں نے ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں مسلمانوں کو۔ اور اس میں اصل بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، سائنس میں پیچھے ہیں، اتحاد میں پیچھے ہیں، اور اگر کوئی مسلمان ملک اکیلا صرف لڑتا ہے تو وہ مرتا ہے، کیونکہ جو پوری دنیا نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں عمران خان اور طیب اردوغان سے، تو اگر کوئی بھی یعنی کہ میدان میں اگر کودتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ مارا جائے گا اکیلا۔ اگر اکٹھے ہو سارے اتحاد کر کے، جیسے آج OIC کا اجلاس ہے، آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہے، لیکن وہ تو برائے نام ہوتا ہے، آپ کو طرح ہے ہر اجلاس کی طرح، جس طرح کشمیر کے بارے میں بھی برائے نام ہوتا ہے۔ تو OIC کا اجلاس ہے، یہ برائے نام نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اس کا بھی کام ڈنگ پاؤ پہلے رہا ہے۔ وہ اگر سعودی عرب نے بلایا ہے تو اگر محمد بن سلمان اور دنیا کے دوسرے جو اہم سربراہان ہیں، عمران خان ہیں اور طیب اردوغان ہیں، اور دوسرے جو امیر ممالک ہیں جو کہ UAE، قطر، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ، اگر صحیح طور پر انہوں نے سمجھا اور اتحاد کی پوری بات کی اور اگر عملی مظاہرہ کیا تو پھر کچھ کر سکیں گے، ورنہ وہ اسرائیل کی بربریت کا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اب آتے ہیں ہم خبروں کی طرف۔ عام جو خبریں ہیں، پہلی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے کال کی ہے نیتن یاہو کو، اور اس کو پورے سپورٹ کا کہا ہے کہ ہم آپ کی پوری سپورٹ کریں گے، جو کچھ مرضی کریں آپ، جو مرضی جتنے مرضی مسلمانوں کو ماریں، جس طرح مرضی فلسطین کے اوپر حملے کریں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اور دنیا ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور ڈرامے بازی کے طور پہ انہوں نے کال جو ہے وہ فلسطینی صدر محمود عباس کو بھی کی، کہ ان کو بھی کہا کہ ہم کرتے ہیں، تاکہ یہ دونوں طرف انہوں نے ایک ڈرامے بازی کی ہے، لیکن وہ تھپکی ان کی پوری جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے فلسطینی صدر کے ساتھ تھوڑا سا ویسے کال کر لی کہ ہم جو ہے وہ تصفیہ کرانا چاہتے ہیں اور اس طرح لڑائی کو گریز کریں۔ ایک طرح انہوں نے پنجابی میں جیسے کہتے ہیں کہ گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے، بس اور کچھ نہیں کیا ہے۔ اچھا، جو دوسری خبر جو ہے وہ ہے کہ
اسرائیل نے جو عالمی جو مراکز تھا، الجلہ ٹاور تھا غزہ کے اندر، غزہ کی پٹی میں، اس کو تباہ کر دیا. اس میں سارے اہم دفاتر تھے. تو اب جو بڑے بڑے چیمپئن ہیں، یہ یو کے، فرانس، جرمنی اور کینیڈا اور امریکہ وغیرہ، یہ جو بڑے بڑے آزادی اظہار رائے کے جو چیمپئن ہیں، ان میں سے دیکھیں کہ اب کچھ بھی نہیں بولا، کوئی بھی نہیں بولا کہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے کہ یہ بالکل بڑی جارحیت ہے کھلی کہ آپ نے ہاسپٹل کے اوپر، میڈیا دفاتر کے اوپر اور اس طرح جو یو این کے دفاتر ہیں ان کے اوپر بالکل حملہ نہیں کرنا ہوتا، لیکن اس کو کھلی اجازت ہے کیونکہ امریکہ کی تھپکی ہے. تو جیسے مرضی وہ دھجیاں بکھیرے عالمی قوانین کی اور اظہار آزادی کی، جو مرضی کرے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو تیسری خبر ہے وہ بڑی خطرناک خبر ہے جی. وہ ہے کہ اس فیس بک ری انفورسنگ اسرائیلی نریٹو، کہ کیا جو فیس بک ہے وہ اسرائیلی نریٹو کو وہ پروان چڑھا رہا ہے. اور جو میڈیا بیان کر رہا ہے، جو انٹرنیٹ کے اوپر سارا میں نے سرچ کیا تو اس کے اوپر دیکھا گیا کہ جو یعنی کہ اسرائیل کی جو بربریت اور اس کی جارحیت کو دکھا رہے تھے جو کہ اکاؤنٹ، اس نے ہیک کر لیا، یعنی کہ جو ہیش ٹیگ کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان کو ویڈیوز کو فیس بک نے ریموو کر دیا. اور یہ بہت بڑا یہ شرمناک حرکت ہے ایک ڈیجیٹل میڈیا کے لیے، اور یہ بہت بڑا ایک شرمناک پہلو ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ ہمارے پاس کوئی اتنا بڑی ویب سائٹ نہیں ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، یا سوشل جو کوئی بھی ہے ویب سائٹ اور ویڈیو کی بڑی نہیں ہے. جو بھی آپ دیکھیں گے بڑی بڑی ہیں، جیسے فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، اور جو بھی بڑی بڑی ہیں ان کے ساروں کے ہیڈ کوارٹر جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں. تو یہ بھی اب مسلمانوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی ایک بڑی ویب سائٹ ہو اور جس کے اوپر اپنا وہ ڈیٹا شیئر کر سکیں اور وہ جس کو کوئی بھی کوئی بھی اس کو نہ ہٹا سکے، اور جو صحیح جو نریٹو ہے وہ بیان کر سکے. یعنی کہ فلسطین کا نریٹو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کے جو حق میں مواد ہے اس کو رہنے دیا جاتا ہے. یہ فیس بک کر رہا ہے. اور اس کے اوپر بھی جو عالمی مبصرین ہیں انہوں نے مذمت کی ہے کہ یہ یک طرفہ پالیسی ہے فیس بک کی، اور پہلے بھی ایسے کرتا رہا ہے، اور اب یہ دوبارہ اس نے یہ بڑی مذموم حرکت کی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہودیوں کا کنٹرول جو ہے وہ کتنا ہے، کیونکہ ان کے جو بھی حکومتی ارکان ہیں تو حکومتی ارکان کے 30% کے اوپر تو کھلا کنٹرول ہے اس کا اسرائیل کا. کیونکہ جب امریکن الیکشن ہوتے ہیں تو اسرائیلی جو ہیں بڑے بڑے جو مالدار اور بڑا بڑا دوسرا جو میڈیا کا طبقہ ہے تو ان کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے، ان کو پوری مالی امداد دیتے ہیں وہ امریکن کینڈیڈیٹ کو. تو بعد میں جو امریکن کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پھر وہ اپنی حمایت کے لیے اسرائیلی ان کو استعمال کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ امریکہ کے جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا ہاؤس ہیں، مالیاتی ادارے ہیں، یا اور جو کہ حکومتی اہم دفاعی مشینری ہے، جو دفاعی ادارے ہیں، ان کے اوپر سب کے اوپر کنٹرول ہے یہودیوں کا. اور صرف 1.5 کروڑ بھی یہودی جو ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں، تقریباً اتنے کہا جا رہا ہے. تو انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگے لگایا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے. اور یہ اب دیکھ لیں کہ اب کیا حال ہو رہا ہے اور آگے کیا کریں گے اگر مسلمانوں میں اتحاد قائم نہ ہوا. اگر اس طرح اپنے صرف ملکوں کے مسائل میں ہی الجھے رہے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اسرائیل جو ہے پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کر رہے گا، اور ارد گرد کی راستوں میں بھی وہ گریٹر اسرائیل کے خواب دے رہا ہے وہ بھی اپنا پورا کرے گا. تو نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں. اوکے جی، رب رکھا.